ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. حسبنا اللہ ونعم الوکیل ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. الحمدللہ آج 3 دسمبر 2017 کو اتوار کے دن قرآن کلاس نمبر 274 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 28 سے آنورڈ سٹارٹ کریں گے. آج انشاءاللہ پارہ نمبر 21 بھی مکمل ہو جائے گا اور پارہ نمبر 22 میں بھی انشاءاللہ تعالی پہلے 2 رکوع انشاءاللہ ہم کور کر لیں گے انشاءاللہ. میرے بھائیو، اب یہ جو سورۃ الاحزاب کی آیات آ رہی ہیں 28 سے لے کے آنورڈ آیت نمبر 34 تک، ان میں کئی ایک اہم ٹاپکس ڈسکس ہونے جا رہے ہیں، اور خصوصاً یہ جو سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 28 اور 29 ہے، اس میں ایک بڑا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ایک دکھ بھرا جو ہے واقعہ ڈسکس ہونے جا رہا ہے. اور یہ دکھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی بیویوں کی وجہ سے پہنچا، اور اس میں بھی خصوصاً سیدہ عائشہ اور سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہما وعلیہم السلام. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان 2 بیویوں کی وجہ سے بالخصوص اور باقی ازواج مطہرات کی وجہ سے بالعموم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سخت دلی صدمہ پہنچا. اس کو واقعہ ایلا بھی کہا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں سے 1 مہینہ تک ناراض رہے، کسی بیوی کے ساتھ گفتگو نہیں کی، کسی کو اپنے قریب نہیں کیا، اور حتیٰ کہ یہ آیات سورۃ الاحزاب کی نازل ہوئی جن میں اسپیسیفکلی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں کو جو امت کی مائیں ہیں بڑے سخت انداز میں ڈانٹا کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس طریقے سے مس بیہیو مت کرو. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس نظر سے مت دیکھو کہ وہ تمہارے شوہر ہیں، بلکہ وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اور ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری امت کے لیے رول ماڈل بننا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی انہی تکلیف سے گزارے گئے جو عموماً عام لوگ بھی جن تکلیف سے گزرتے ہیں. تبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے لیے رول ماڈل ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اپنی بیویوں کی وجہ سے ان کی
زبان کی وجہ سے تکلیف اٹھانی پڑی، اور اسی کانٹیکسٹ میں آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے مسئلہ نمبر 105 بھی ریکارڈ کروایا تھا آج سے تقریباً 3 سال قبل، جنید جمشید پر گستاخی کے الزام کا تحقیقی جائزہ، جس میں نے یہ بات بتائی تھی کہ جنید جمشید صاحب نے جو الفاظ استعمال کیے ان الفاظ کی انٹینسٹی کے اوپر تو گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن فی نفس ہی جو ان کا وہ ٹاپک تھا، وہ ٹاپک اس سے بھی زیادہ شد و مد کے ساتھ قرآن حکیم میں سورۃ الاحزاب اور سورۃ التحریم، سورۃ الاحزاب پارہ نمبر 21 میں آیت نمبر 28، اور اس کے ساتھ ہی سورۃ التحریم پارہ نمبر 28 کی جو آخری سورت ہے اس کی پہلی 5 آیات کے اندر پورے پیشن کے ساتھ وہ واقعہ ڈسکس ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو اپنی بیویوں کی وجہ سے تکلیف اٹھانی پڑی، لہٰذا ان چیزوں کی ڈسکشن نہ تو امہات المومنین کی شان میں کوئی گستاخی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ڈسکشن بیسیکلی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دفاع میں ہے، اور جب بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دفاع کی ہوگی تو پھر ان کے مقابلے پر کسی کو بھی نہیں دیکھا جائے گا کہ اس کا کتنا مرتبہ ہے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات اتنی ڈومیننٹ ہے کہ ان کے مقابلے پر چاہے آپ کا کوئی قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو وہ بھی انڈر ڈسکشن لایا جائے گا۔ اور یہ سورۃ الاحزاب آپ دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آئلی زندگی کے ساتھ ڈیل کرتی ہے، اس میں حجاب کے احکامات بھی آئے ہیں، پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں کو خطاب کیا گیا کہ تم جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں موجود نہیں ہوتے اور آپ کی غیر موجودگی میں کوئی ملنے کے لیے آ جائے تو پردے کے پیچھے سے بھی بات کرو، تو لجاجت کے انداز میں نہیں ہونی چاہیے کہ کسی کے دل کے اندر روگ ہے تو وہ کوئی برا خیال تمہارے بارے میں لائے، اور تم نے امت کے لیے رول ماڈل بننا ہے، اور اگر تم نے بھی کوئی بے حیائی کی تو ہم تمہیں دگنا عذاب دیں گے۔ اتنی سخت آیات سورۃ الاحزاب میں، یہ آیت نمبر 28 سے لے کر 34 تک گزرتی ہیں، اور پھر سورۃ التحریم میں پہلی 5 آیات اسی کے کانٹیکسٹ میں ہیں۔ تو اس واقعہ ایلا جسے ہم کہتے ہیں، ایلا کہتے ہیں یعنی علیحدگی اختیار کر لینا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیویوں سے 1 مہینے تک کے لیے علیحدگی اختیار کر لی، اور اس کی پوری ڈیٹیل جو ہے وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، جو میں نے مسئلہ نمبر 105 میں ڈیٹیل کے ساتھ ریکارڈ کروائی ہے، آج بھی میں انشاءاللہ اس کو ڈسکس کروں گا۔ صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2468 نمبر حدیث ہے، اور صحیح بخاری میں ہی ایک اور طریق ہے 5191، اور صحیح مسلم میں تو کنٹینیوس 7 طرق آئے ہیں واقعہ ایلا سے ریلیٹڈ۔ انٹرنیشنل نمبر کے مطابق صحیح مسلم میں 3690 سے لے کر 3696 تک، جس میں یہ ڈیٹیل کے ساتھ واقعہ ایلا کا ذکر آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اللہ کی قسم اٹھا لی کہ میں 1 مہینے تک اپنی بیویوں کے ساتھ کلام نہیں کروں گا، ان کے قریب بھی نہیں جاؤں گا ان کے ایٹیچیوڈ کی وجہ سے، حتیٰ کہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس چیز کو انڈورس فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ سورۃ الاحزاب کی آیات نازل فرما کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں کو بڑے سخت انداز میں تنبیہ فرمائی کہ آئندہ سے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنی زبان جو ہے یہ سنبھال کر گفتگو کرنی ہے، اور اس میں بھی خصوصاً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چونکہ فقر کی زندگی تھی تو اس حوالے سے وہ نان و نفقہ زیادہ ڈیمانڈ کرتی تھیں، جو بخاری اور مسلم میں آتا ہے انہیں احادیث کے اندر، آپ خود کھول کے پڑھ سکتے ہیں۔ اسلام 360 جو ہے اینڈرائڈ ایپ ہے، اس کو بھی آپ دیکھ لیں، اس میں آپ کو انہی نمبرنگ کے اوپر یہ احادیث مل جائیں گی۔ اس کے علاوہ PDF بھی ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com پہ رکھے ہیں، صحیح بخاری 2468 اور 5191، اور صحیح مسلم میں 3690 سے لے کر 3696 تک انٹرنیشنل نمبر کے مطابق۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلجوئی اللہ تعالیٰ نے فرمائی، اور امہات المومنین سے کہا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اسی طریقے سے تمہیں فقر کے ساتھ اسی غربت کی حالت میں زندگی گزارنی ہوگی، آپ سے ایکسٹرا آرڈنری کوئی ڈیمانڈ نہیں کرنی ہوگی۔ اور یہ نہ سمجھیے گا کہ وہ ایکسٹرا آرڈنری ڈیمانڈ ان کی کوئی بہت زیادہ تھی، یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات تک ہماری یہ حالت تھی کہ بعض اوقات 1 مہینہ، بعض اوقات 2 مہینہ، بعض اوقات 3 مہینے تک ہمارے گھر میں
چولہا نہیں جلتا تھا، دو کالی چیزوں پر گزارا ہوتا تھا، کھجور اور پانی. اور وہ بھی یہ نہ سمجھے کہ کوئی ٹنوں کے حساب سے کھجوریں تھیں، 2 کھجوریں اور 1 میٹھا پانی کا پیالہ صبح کے وقت، اور 2 کھجوریں اور 1 میٹھا پانی کا پیالہ، جو اس وقت ایک ایشو تھا ریگستانی علاقے میں میٹھا پانی کا حصول. تو اس میں تھوڑی سی اضافے کی ڈیمانڈ کی گئی جو دنیاوی اعتبار سے تو بالکل جینون تھی، لیکن چونکہ انہوں نے امت کے لیے رول ماڈل بننا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ان کو اس حوالے سے تنبیہ کی کہ بھئی اس طریقے سے نہیں معاملہ چلے گا. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اے اللہ محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بس اتنا ہی رزق دینا کہ ان کی روح اور جسم کا رشتہ برقرار رہے. سبسسٹنس لیول کے اوپر رزق چاہیے، اس سے زیادہ نہیں چاہیے. اس حوالے سے بے شمار احادیث ہیں بخاری اور مسلم میں رقت انگیز. اسے کتاب الرقاق کہا جاتا ہے. صحیح بخاری میں کتاب الرقاق چیپٹر ہے، صحیح مسلم میں کتاب الزہد چیپٹر ہے، اور یہ کمبائنڈ فارم میں آپ کو مشکات المصابیح کی 3 جلد کے اندر کتاب الرقاق نام کا جو چیپٹر ہے، دل میں رقت اور سوز و گداز پیدا کرنے والی احادیث، اس میں آپ کو یہ ساری کمبائنڈ فارم میں بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ کی احادیث مل جائیں گی. اور میں نے اس پہ ایک ڈیٹیل لیکچر بھی ریکارڈ کروا دیا ہے. مسئلہ نمبر 51 ہماری ویب سائٹ اہلسنتپاک.com پہ دنیا پرستی کی مذمت، دنیا کی محبت کی مذمت، حرام خوری کی مذمت، دنیا پرستی کی محبت کی مذمت اور اس کا علاج، جس میں میں نے 11 آیات کراس ریفرنس کے طور پر قرآن حکیم سے اور 17 صحیح الاسناد احادیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے پرٹیکولرلی اسی ٹاپک کے اوپر ڈسکس کی ہیں. آج میں ان کو ریپیٹ نہیں کرتا ورنہ 1-1.5 گھنٹہ تو انہی احادیث اور آیات کے اوپر لگ جائے. آج ہم چونکہ واقعہ ایلا کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، تو وہ واقعہ ایلا جو ہے صحیح بخاری 2468 اور 5191 اور صحیح مسلم 3690 سے لے کر 3696 تک ڈیٹیلڈ واقعہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں. میں وہ حدیث آپ کو یعنی فی البدی سنا دیتا ہوں کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ میرے دل میں بڑے عرصے سے یہ خواہش تھی کہ قرآن حکیم میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ کون سی 2 بیویاں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنے سخت الفاظ کے اندر خطاب فرمایا، اور وہ سورہ التحریم کے اندر موجود ہے. سورہ التحریم پارہ نمبر 28 میں آیت نمبر 4، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، اگر تم اللہ کی طرف رجوع لاؤ تو بے شک تمہارے دل جو ہیں وہ ٹیڑے ہو چکے ہوئے ہیں، راہ راست سے ہٹ چکے ہوئے ہیں. یعنی تم دونوں، اور یہ یعنی 2 کا صیغہ عربی میں استعمال ہوا ہے، جمع کا صیغہ استعمال ہوا، یعنی تم دونوں بیویوں کے دل ٹیڑے ہو چکے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مس بیہیو کرنے کی وجہ سے، اللہ کی طرف توبہ لاؤ. اب یہ بڑے سخت الفاظ تھے، ظاہر ہے کہ ایک امہات المومنین کا معاملہ ہے، تو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے الفاظ ہیں. یہ بڑی ڈیٹیل حدیث ہے، 4-5 صفحوں کی حدیث ہے بخاری اور مسلم میں، جس کا میں نے نمبر بتایا. وہ کہتے ہیں کہ میں بڑا جو ہے وہ ریلیکٹنٹ تھا کہ میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما جو امیر المومنین تھے، میں ان سے یہ ڈسکس کروں یہ آخر کون سی 2 بیویاں ہیں جن کے بارے میں اتنے سخت الفاظ آئے کہ تمہارے دل ٹیڑے ہو چکے ہیں، راہ راست سے ہٹ چکے ہیں، ایک طرف جھک چکے ہیں. تو میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان بیویوں کے بارے میں پوچھوں. تو وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حج کے موقع پر ہم راستے میں سفر میں تھے، تو میں نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام کو وضو کروایا، اور وہ رفع حاجت کے لیے پہلے چلے گئے. ان کے لیے میں پانی لے کر کھڑا ہوا تو انہوں نے استنجا کیا، اس کے بعد وضو کیا، اور میں نے اس وقت ذرا ان کی یعنی ایک فرینڈلی ماحول دیکھتے ہوئے میں نے امیر المومنین سے عرض کی کہ یا امیر المومنین، میرے دل میں بڑے عرصے سے خواہش ہے کہ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان 2 بیویوں کے بارے میں پوچھوں کہ وہ کون سی 2 بیویاں ہیں جن کے بارے میں اتنے سخت الفاظ قرآن حکیم کے اندر آئے. سورہ التحریم کی آیت نمبر 4 میں بھی اور سورۃ الاحزاب میں آیت نمبر 28 کے اندر. وہ ہم بعد میں آیات پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنے سخت الفاظ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس حوالے سے نازل فرمائے. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی اس میں لحاظ، کوئی گستاخی نہیں سمجھی. انہوں نے سیدھا کہا کہ عائشہ اور حفصہ رضی اللہ تعالی عنہما، ان میں سے حالانکہ ایک ان کی بیٹی بھی تھی، ایک سیدنا ابوبکر صدیق کی بیٹی سیدہ عائشہ بنت ابی بکر، اور دوسری طرف سیدہ حفصہ بنت عمر
رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. اور پھر کہتے ہیں میں نے کہا امیر المومنین میں تو بڑا ڈر رہا تھا آپ سے پوچھتے ہوئے. تو انہوں نے کہا کہ دین کا مسئلہ پوچھنے میں کوئی شرم و حیا نہیں کرنی چاہیے. ڈرنے والا کون سا معاملہ تھا؟ تم مجھ سے پہلے پوچھ لیتے. اس میں شرم و حیا نہیں کرنی چاہیے. دین کا جو معاملہ ہے اس کو ڈسکس کرنا چاہیے. اب ظاہر سیدنا عمر کے زمانے میں تو یہ بیماریاں نہیں تھیں نا جو آج کل ہیں کہ آپ کوئی قرآن کی آیت حدیث ڈسکس کر لیتے ہیں. کبھی کہتے ہیں وہ نبی کی گستاخی ہوگی, کبھی کہتے ہیں کسی بزرگ کی گستاخی ہوگی, کبھی کہتے ہیں کسی صحابی کی گستاخی ہوگی, کبھی کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی بیوی کی گستاخی ہوگی. اس طرح کی یعنی جو بیماریاں جو آج ہمارے اس معاشرے میں پروان چڑھ چکی ہیں اس زمانے میں تو موجود نہیں تھیں. تو پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے عرض کیا کہ مجھے یہ ڈیٹیل واقعہ بتائیں. بخاری و مسلم کی اسی حدیث میں آتا ہے. تو سیدنا عمر نے کہا کہ میں تمہیں سناتا ہوں کہ جب ہم ہجرت کر کے مدینہ شریف آئے تو ہمیں ایک خاص ایکسپیرینس کرنا پڑا. جب تک ہم مکے میں آباد تھے تو ہماری بیویاں ہمارے بڑے کنٹرول میں رہتی تھی, اور اسلام آنے سے پہلے تو عورتوں کو ایز سچ کوئی مقام حاصل نہیں تھا. اس وجہ سے کبھی کسی عورت کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ وہ اپنے خاوند کے ساتھ کسی معاملے میں زبان درازی کرے. لیکن جب اسلام آیا اور قرآن حکیم میں عورتوں کے حقوق نازل ہوئے تو ان حقوق نازل ہونے کی وجہ سے ظاہر ہے ایک بندہ ایک اس باؤنڈری کے اندر ہے پھر تو بات ٹھیک ہے, لیکن اسی کی پلی لیتے ہوئے سیدنا عمر کہتے ہیں کہ ہماری عورتیں جو ہے نا وہ ہم پہ شیر ہونا شروع ہو گئی. مطلب یہ ہوتا ہے, یہ نیچرل چیز ہے کہ جب آپ کسی کو اتھارٹی دیتے ہیں, یعنی ماں باپ ہیں وہ اپنے بچوں کی داڑیاں منڈوانے کے لیے مس یوز کرتے ہیں اپنی اس رسپیکٹ کو, اور کہتے ہیں جی دیکھو جی ماں باپ کا تو حکم ہے, اور میں تو حکم دینا ہوا کہ داڑھی مڈا. تو وہ ماں باپ کے ادب کو مس یوز کیا جا رہا ہوتا ہے. حالانکہ بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سے کہ جو اطاعت ہے ماں باپ کی وہ یا کسی بھی مخلوق میں سے کسی بھی شخص کی, وہ اللہ تعالیٰ کی حدود کے اندر اندر ہے. جہاں پر وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ معصیت والا معاملہ آئے گا پھر کسی کی کوئی اطاعت نہیں ہے. وہ کلیئر کٹ ہے, اور یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. یہ جو حدیث ہے بخاری اور مسلم کی کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں. تو اس کا کیا مطلب ہے صرف نعرے مارنا؟ نہیں, مراد یہ کہ ماں باپ اولاد سب لوگ ایک طرف کھڑے ہوں, دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہو, آپ کی تابعداری ہو, تو اس کو ٹاپ پرائورٹی اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہونی چاہیے. تو سیدنا عمر کہتے ہیں کہ پھر ہماری بیویاں جو ہے وہ ہم پہ شیر ہونا شروع ہو گئی, حتیٰ کہ جب ہم ہجرت کر کے مدینہ آئے تو مدینہ میں جو انصار کی عورتیں ہیں وہ پہلے ہی اپنے خاوندوں کے اوپر غالب تھیں. پھر ہماری بیویوں نے بھی جب ان کو دیکھنا شروع کیا تو ان کو ہور جنہوں کہتے ہیں نا پنجابی اللہ شیری ہو گئی, اور وہ ہمارے ساتھ یہ معاملہ کرنا شروع ہو گئی. پھر سیدنا عمر کہتے ہیں کہ ایک دن ایسا ہوا کہ میری بیوی نے ایک مسئلے میں میرے ساتھ زبان درازی کی, تو میں نے اسے ڈانٹا کہ تیری کیا جرت ہے کہ تو میرے ساتھ اس لہجے میں بات کر رہی ہے. تو سیدنا عمر کی بیوی نے آگے سے کہا کہ اے عمر جا کے تم اپنی بیٹی کی خبر لو حفصہ کی, جو رسول اللہ کے ساتھ اس سے بھی زیادہ سخت زبان میں بات کرتی ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورا دن غضبناک رہتے ہیں اور ناراض رہتے ہیں تمہاری بیٹی سے جو اس طریقے سے گفتگو کرتی ہے رسول اللہ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب سیدنا عمر وہ میٹھے میٹھے مسلمان تو نہیں تھے نا, وہ تو بالکل اسٹریٹ فارورڈ مسلمان تھے. انہوں نے کہا سیدھی تیسی یہ کیسے ہو سکتا ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی ٹائم گھر سے نکلے اور اپنی بیٹی حفصہ کے پاس گئے اور کہا کہ میں نے تیرے بارے میں ایسی بات سنی ہے, کیا تو واقعی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس طریقے سے گفتگو کرتی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں میں کرتی ہوں. دوسری روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے پکڑ کے ان کا گلا دبانا شروع کر دیا اور مارنا شروع کر دیا. اور بخاری مسلم میں الفاظ آتے ہیں کہ جب سیدنا ابوبکر تک یہ بات پہنچے تو انہوں نے سیدہ عائشہ کا گلا دبایا اور ان کو مارا پیٹا ان کے گھر جا کے. حالانکہ ایک طرف امہات المومنین والا بھی رشتہ ہے, دوسری طرف بیٹی بھی ہے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمیت میں سیدنا ابوبکر عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے ان سے اوپر کسی کو نہیں جانا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات سے. پھر سیدہ حفصہ کے ساتھ جب یہ معاملہ ہوا, پھر سیدنا عمر جو ہیں وہ سیدہ عائشہ کے پاس گئے, ان کو بھی جا کے ڈانٹا. سیدہ عائشہ نے کہا کہ جا کے اپنی بیٹی کی خبر لو, تم میرے پاس کس کیپیسٹی میں آئے ہو تم. تو پھر سیدہ ام سلمہ کے پاس چلے گئے جو امہات المومنین میں سے سینئر تھیں اور آخر میں فوت ہوئی ہیں 64 ہجری میں, واقعہ کربلا کے بھی 3 سال کے بعد.
ام سلمہ کے پاس جب گئے تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو ام سلمہ نے کہا کہ بھئی تم کس کیپیسٹی میں نبی کی بیویوں کو جا کے گھر میں جا کے سمجھا رہے ہو، یہ تمہارا کام بنتا ہے؟ تو سیدنا عمر کہتے ہیں کہ ام سلمہ نے مجھے اتنا ڈانٹا اس معاملے میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے معاملات میں تمہیں دخل دینے کی کیا ضرورت ہے، کہ مجھے اس چیز کا احساس ہوا کہ واقعی میں نے کوئی غلط کام کیا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ میں اس کے بعد گھر آ گیا، گھر آیا تو کچھ ہی دیر کے بعد میرا ایک دوست میرے پاس آیا، اس نے دروازہ کھٹکھٹایا اور اس نے کہا کہ جی بہت بری خبر لے کے آیا ہوں۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان دنوں ہمیں جو غسان کا بادشاہ تھا عیسائی، اس کی طرف سے حملے کا ڈر تھا مدینہ شریف پہ، تو میں سمجھا شاید غسانی بادشاہ جو ہے وہ اپنی فوجوں کے ساتھ حملہ آور ہو گیا۔ تو میں نے کہا کہ کیا وہ غسانی بادشاہ آ گیا؟ انہوں نے کہا نہیں نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے۔ تو سیدنا عمر نے کہا ستیہ ناس ہو حفصہ کا، اور اس طریقے سے وہ تو بڑے غصے ہوئے، انہوں نے اتنے سخت لفظ استعمال کیے کہ مجھے تو پہلے ہی ڈر تھا کہ یہ جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ضرورت سے زیادہ نان و نفقہ ڈیمانڈ کرتی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ زبان والا معاملہ کرتی ہیں، تو یہ تو بڑا سخت معاملہ ہو جائے گا۔ تو انہوں نے کہا میں تو مطلب حفصہ ہلاک ہو گئی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے نکلے اور سیدہ حفصہ کے پاس پہنچے، وہاں پہ سیدنا ابوبکر صدیق بھی کھڑے ہوئے تھے اور لوگ زارو قطار اس معاملے میں پریشان تھے، رو رہے تھے، اور کہ بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے الگ ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کی جو اوپر والی چھت ہے اس کے اوپر جا کے بیٹھ گئے، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرق میں آتا ہے طریق میں صحیح مسلم کے کہ جا کے انہوں نے سیدہ حفصہ کو بھی مارا، اور سیدنا ابوبکر صدیق نے جا کے سیدہ عائشہ کو مارا کہ تم نے اس طریقے سے حرکت کیوں کی ہے۔ اور پھر سیدنا عمر جو ہے اجازت لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، سیڑھیاں چڑھ کے اوپر گئے اور انہوں نے جو گھر کا نقشہ کھینچا ہے، یقین کریں انسان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ گھر میں کوئی بھی چیز نہیں سوائے ایک چمڑے کا تکیہ جس کے اندر کھجور کے جو ہے وہ پتے بھرے ہوئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تہمت پہنی ہوئی ہے، اوپر بھی کوئی چادر نہیں ہے، نہ کوئی قمیض ہے، اور ایک کھجور کی چھال کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں، آپ کے جسم مبارک کے اوپر بھی جو ہے وہ اس کھجور کی چھال کے نشان ہیں۔ اور سیدنا عمر نے دیکھ کے رونا شروع کر دیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دنیا کے بادشاہ جو ہیں کیسر و کسرا جو ہیں وہ اتنے بڑے مزے لوٹ رہے ہیں، اور آپ اللہ کے نبی ہو کے اس حالت میں۔ تو سیدنا عمر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر لگتا ہے کہ دنیا کی حقیقت تم پہ ابھی تک نہیں کھلی، کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ کیسر و کسرا دنیا کے مزے لوٹیں اور ہم آخرت کی سعادت؟ بس یہ آخری حصہ ہی ہماری حدیث کی کتابوں میں لکھا جاتا ہے، یہ پوری حدیث اس طرح ہے بخاری اور مسلم کی۔ بہرحال پھر انہوں نے سیدنا عمر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی غمناک تھے، تو میں نے کوشش کی کہ میں کوئی ایسی بات کروں کہ آپ کو ہنساؤں۔ تو پھر کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ سارا قصہ بیان کیا، اور میں نے کہا یا رسول اللہ دیکھیں جب تک ہم مکے کے اندر تھے ہماری بیویوں کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ وہ ہمارے ساتھ زبان درازی کریں، جب ہم مدینے میں آئے ہیں اور یہاں پہ بھی انصار کی عورتوں کو دیکھ کے ہماری بیویاں بھی مطلب وہ اس طریقے سے زبان درازی کرنا شروع ہو گئی ہیں، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جب باتیں سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہلکے سے مسکرائے، ان کی ان باتوں کی وجہ سے کہ بھئی یہ تو ریئلٹی بیان کر رہا ہے، ایسا ہی ہوا ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے پھر انہوں نے بتایا کہ میں نے تو اس طرح کیا حفصہ کے ساتھ، اور پھر میں جو وہ ام سلمہ کے پاس گیا تو ام سلمہ نے مجھے کہا کہ تجھے کیا ضرورت تھی نبی کے گھر میں دخل دینے کی؟ تو پھر سیدنا عمر کہتے ہیں کہ مجھے بڑی شرمندگی ہوئی، تو اس بات پہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے مسکرائے کہ شرمندگی اس بات پہ بھی کہ میں نے اپنی بیٹی کو کیوں مارا ہے جا کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پہ مسکرائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عزت کا اس قدر سیدنا عمر کو خیال ہے کہ انہوں نے اپنی بیٹی کو مارا، اور پھر مارنے کے بعد حالانکہ مارنا باپ اپنی بیٹی کو مار رہا تھا، لیکن اس کے بعد ان کو اس چیز کا احساس ہوا کہ مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض معاملات کے اندر جو ہے وہ مطلب مسکراہٹ کا اظہار فرمایا اور ساتھ ساتھ اپنا سر مبارک بھی ہلایا۔ پھر یہ ساری تمہید بنا کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیدنا عمر نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے طلاق نہیں دی ہے، میں نے ان سے علیحدگی اختیار کر لی ہے 1 مہینے کے لیے، اور وہ 1 مہینے تک کے لیے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علیحدگی اختیار کی، حتیٰ کہ پھر سورۃ الاحزاب کی یہ آیت نمبر 28 اور 29 نازل ہوئیں، سورہ التحریم کی آیات نازل ہوئیں، جن کے اندر کیٹاگوریکل مینشن کر دیا گیا کہ اگر ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تم
رہنا چاہتی ہو تو یہ بات یاد رکھو کہ اسی طریقے سے فقر کی زندگی گزارنی ہوگی، اور اسی طریقے سے تم نے امت کے لیے رول ماڈل بننا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مس بیہیو کرو، یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ اور اگر تم اس طریقے سے گزارا نہیں کرنا چاہتی ہو تو ہم اپنے نبی کو یہ اختیار دیتے ہیں کہ وہ تمہیں طلاق دے کے فارغ کر دے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو تم سے بہتر بیویاں عطا فرمائے گا، تم سے زیادہ عبادت گزار ہوں گی، روزے رکھنے والیاں ہوں گی، اور ذکر کرنے والیاں ہوں گی، کنواریاں بھی ہوں گی، اور بیوہ بھی ہوں گی۔ اس طرح کے سارے الفاظوں میں انشاءاللہ کراس ریفرنس کے طور پہ آیات سورہ التحریم کی بھی کور کرتا ہوں۔ اور اس طریقے سے پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 29 دن جب مکمل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر کی چھت سے نیچے اترے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ کے پاس آئے اور کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیات نازل فرمائی ہے کہ چاہو تو میرے ساتھ رہو، ادروائز میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، تم چلی جاؤ۔ تو سیدہ عائشہ نے کہا کہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آپ کے مقابلے پر دنیا کو اختیار کروں، میں اللہ، اس کا رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہوں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ حفصہ کے سامنے بھی یہ معاملہ رکھا، اور پھر کہا کہ اپنے ماں باپ سے مشورہ کر لو، لیکن انہوں نے کہا ہم نے مشورہ کیا کرنا ہے، ہم اللہ اور اس کا رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہیں۔ یہی الفاظ قرآن حکیم کے اندر موجود ہیں جو آفر دی گئی تھی۔ تو یہ میرے بھائیوں پورے کا پورا واقعہ تھا، اسے واقعہ ایلا کہا جاتا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا بڑا اہم ترین واقعہ ہے، اور اس کی امپورٹنس کا اندازہ آپ اس چیز سے لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو قرآن میں ڈسکس کیا ہے۔ احادیث میں تو اس کی ڈیٹیلز آئیں، لیکن اس کا بلو پرنٹ، ابتدائی خاکہ قرآن کے اندر من ون اسی طریقے سے موجود ہے۔ اور یہ بڑا حیران کن معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور توقیر کی خاطر بالکل اس چیز کا خیال نہیں کیا کہ آپ کی بیویاں قیامت تک ڈسکس ہوں گی، اس حوالے سے کہ جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس طریقے سے زبان کے معاملے میں احتیاط نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا خیال نہیں فرمایا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کے لیے رول ماڈل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں امت کی عورتوں کے لیے رول ماڈل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں امت کی عورتوں کے لیے رول ماڈل ہیں، لہٰذا وہ اسی طریقے سے ڈسکس ہوں گی اور قیامت تک ڈسکس ہوں گی۔ لیکن ہمارے ہاں آپ کو پتہ ہے کہ خاص مکتبہ فکر ہے جن کو بچپن سے یہ پٹی پڑھا دی گئی ہے کہ آپ نے کوئی بھی بات اس طریقے سے کی جس میں انبیاء کرام علیہ السلام یا صحابہ کرام علیہ رضوان یا امہات المومنین کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ڈسکشن کی ہے، ان کی کمزوریوں کے بارے میں اس کو ڈسکس کرنا گستاخی شمار کیا جائے گا۔ میرا خیال ہے یہ عقیدہ پروپیگیٹ کرنا اور اس کو بیان کرنا بذات خود ہی کفر کے کیٹیگری میں لے جائے گا، کیونکہ آر یو ٹرائنگ ٹو ٹیچ یور گاڈ، کیا اپنے خدا کو آپ یہ ٹیچ کرنا چاہتے ہیں کہ قرآن حکیم میں یہ آیات کیوں نازل فرمائی؟ یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ اسی لیے میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ وہ خدا اور وہ اللہ جو انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے علماء نے اپنی پبلک کو جس کا تعارف کروایا ہے وہ خدا اور ہے، اور جو خدا قرآن اور سنت کے اندر جس کا کریکٹر آیا ہے، جس کا کردار آیا ہے، جس کی پرسنالٹی آئی ہے اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، وہ بالکل اور ہے۔ اسی لیے وہ جب ہم کوئی بات کتاب و سنت سے کرتے کہتے ہیں سیدھا آج تک سنی نہیں، حالانکہ ان کو پوچھیں کہ آپ نے کتنی ماشاءاللہ پی ایچ ڈی کی ڈگری کر لی ہے قرآن و سنت میں، آپ کے اباء و اجداد نے بھی ایک دفعہ قرآن پاک ہی پورا ترجمے سے نہیں پڑھا ہوا، تو آپ اتنا بڑا کلیم کر رہے ہیں کہ ہم نے تو آج تک یہ بات سنی نہیں ہے۔ بھائی آپ نے نہیں سنی تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ یہ قرآن پاک میں لکھی ہے۔ اگر آپ بریلوی ہیں تو امام رضا بریلوی صاحب کا ترجمہ پڑھ لیں، اگر دیوبندی ہے تو اشرف علی تھانوی صاحب کا ترجمہ پڑھ لیں، اگر آپ اہل حدیث ہیں تو آپ جونا گھڑی صاحب کا ترجمہ پڑھ لیں، اگر آپ اہل تشیع ہیں تو سید فرمان علی شاہ صاحب کا ترجمہ پڑھ لیں، آپ کسی بھی مکتبہ فکر سے، اگر آپ کچھ بھی نہیں ہے، سمپل سادے مسلمان ہیں، تو آپ فتح محمد جلندری صاحب کا اور مولانا مودودی صاحب کا ترجمہ پڑھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا اس میں تو کوئی تحریف والا معاملہ ہی نہیں ہوا۔ اچھا، ان آیات کے کانٹیکسٹ میں نے جو بخاری مسلم کی احادیث کے حوالے سے ڈسکشن کی ہے تو اس سے بھی یہ بڑی بات پتہ چلی کہ قرآن حکیم کی جو آیات ہیں بعض اوقات ان کی تفصیلات کے لیے احادیث کا سہارا لینے کی ضرورت پڑتی ہے، تفصیلات کے لیے، احکامات کو سمجھنے کے لیے نہیں، جسٹ تفصیلات کے لیے۔ وہ تفصیلات نہ بھی ہوں تب بھی قرآن حکیم اپنے اعتبار سے ایک مکمل کتاب ہے۔ قرآن حکیم میں تو فائنل ڈیسیژن آیا نا کہ نبی کی بیویوں ایسا نہیں کرنا،
وہ کیا واقعہ ہوا تھا وہ قرآن پاک نے ضروری نہیں سمجھا ڈسکس کرنا، اور اس کے ڈسکس کرنے یا نہ کرنے سے اینڈ رزلٹ میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ اکثر یہ لوگوں کو بیماری ہو، وہ شان نزول لبو جی کیا تھا جی، شان نزول لبو، کوئی شان نزول جو بھی ہو اینڈ رزلٹ وہی ہے۔ ٹریفک سگنل کے لیے گرین کے اوپر چلنا اور ریڈ کے اوپر رکنا کیوں رکھا گیا؟ اس کا شان نزول کیا تھا ٹریفک قوانین بنانے والوں کے لیے؟ یہ ایک انٹرسٹ کی بات ہو سکتی ہے کہ جی گرین رنگ جو ہے اچھا لگتا ہے، گرینری اچھی لگتی ہے، ریڈ کلر جو ہے وہ بلڈ کی نشانی ہے، یہ خطرے کی نشانی ہے، شاید یہ وجہ ہو۔ لیکن یہ وجہ کچھ بھی ہو، اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ ریڈ کے اوپر رکنا ہے، گرین پہ چلنا ہے۔ اینڈ رزلٹ کبھی چینج ہوگا نہیں۔ اسی طریقے سے قرآن حکیم کی آیات کا جو اینڈ رزلٹ جو آیا ہے اس کے شان نزول سے اس کے اینڈ رزلٹ پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس لیے میں نے مسئلہ نمبر 154 ریکارڈ کروایا تھا کہ قرآن حکیم اپنے شان نزول کا محتاج نہیں ہے، البتہ ایکسپلینیشن کے لیے، اس کی ایک ڈیٹیلز کے لیے، ایک انٹرسٹ کے طور پہ، بس زیادہ زیادہ انٹرسٹ، وہ انٹرسٹ کوئی رکھتا ہے نہیں رکھتا ہے، اینڈ رزلٹ قرآن حکیم کا وہی ہے، قرآن حکیم محتاج نہیں ہے۔ بہرحال اس کی تفصیلات کے لیے سنت کی ضرورت پڑتی ہے جو صحیح الاسناد احادیث کے ساتھ یا تواتر کے ساتھ ٹرانسفر ہوئی ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ مطلب اس کی وجہ سے ہمیں پوری ایک سمجھ لیں کہ سٹارٹ سے لے کے اینڈ تک باتیں سمجھ آ جاتی ہیں، اور پھر ساتھ ہی ساتھ ان گمراہیوں کا دروازہ بھی بند ہو جاتا ہے سنت کی برکت سے، کہ بعض لوگ جو قرآن حکیم میں اپنے مطلب کی باتیں انجیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ میں اللہ کے فضل سے علا وجہ بصیرت قرآن حکیم سے ہی ان ساری باتوں کا دفاع کر سکتا ہوں جو قرآن حکیم کے ساتھ اس قسم کا کھلواڑ کرنے والے لوگ اس وقت معاشرے کے اندر موجود ہیں، جس میں ٹاپ آف دا لسٹ پرسنالٹی غلام پرویز صاحب کی تھی، اور آج کل بھی ایک وہ کراچی کے اندر ایک اسکالر ہیں شیخ محمد صاحب، ان کی کافی مجھے ان کے حوالے سے بھی ای میلز لوگوں نے بھیجی ہیں کہ انہوں نے اس طرح جو ہے وہ دیوبند کے ایک مفتی کے ساتھ جو ہے وہ ڈیبیٹ کی، وہ 3 گھنٹے کی ڈیبیٹ میں نے کم از کم 2 دفعہ تو دیکھی ہے ڈیٹیل کے ساتھ، مفتی عبد الباقی صاحب بنوریا ٹاؤن والے۔ مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ جی آپ بتائیں آپ کا کیا اوپینین ہے؟ بھائی میں تو ایک 1 ایجنڈا پیش کرتا ہوں، میرے نزدیک دونوں ہی غلط ٹریک کے اوپر ہیں، جو ڈیفینڈ کر رہے ہیں وہ بھی ٹریک سے ہٹے ہوئے ہیں، جو اپنا مقدمہ پیش کر رہے ہیں وہ بھی ٹریک سے ہٹے ہوئے ہیں۔ باقی رہا ان کے اوپر لیکچرز ریکارڈ کروانا اور ایک ایک چیز کو ڈسکس کرنا، تو سب سے پہلے تو وہ علماء جو مطلب آگے تعارف کرواتے ہیں کہ ہم نے جی پی ایچ ڈی کی ہے، اتنا عرصہ ہم نے قرآن پہ لگایا ہے، اور ان کو اس طریقے سے وہ بندہ بے عزت کرتا ہے ایک عام آدمی جس نے قرآن کے اوپر تحقیق کی ہے، تو اب یہ علماء کے لیے لمحہ فکری ہے نا کہ وہ کیوں بے عزت ہو رہے ہیں ان لوگوں کے ہاتھوں، تو یہ علماء خود جواب دیں نا۔ تو ہارڈلی اس کے 3000 کے قریب سبسکرائبرز ہیں، اس ویڈیو کو خیر کوئی 3 لاکھ کے قریب لوگ دیکھ چکے ہیں، ادروائز تو ایز سچ یہ 92 سے لیکچرز دے رہے ہیں شیخ محمد صاحب، ایز سچ ان کو اس طریقے سے پذیرائی حاصل نہیں ہوئی ہے، ظاہر ہے کہ وہ ایک مین سٹریم کی لائن سے ہٹے ہوئے ہیں، باقی جو ان کی پازیٹیو چیزیں ہیں میں اس کو انڈورس کرتا ہوں۔ لیکن مجھ سے لوگ کہہ رہے تھے، تو میں ابھی مجھے اچانک اس کے حوالے سے یاد آ گیا، تو ضرورت نہیں ہے سچ اس اعتبار سے ڈیٹیل کے ساتھ چیزیں ریکارڈ کروانے کی، کئی چیزیں بالکل واضح ہوتی ہیں وہ پتہ چل جاتی ہیں، باقی انشاءاللہ تعالی ہمارے لیکچر خود بخود جواب بن جاتے ہیں ان چیزوں کے، کہ چیزوں کو کنٹیکسٹ کے ساتھ بسا اوقات تفصیلات کے لیے میں بار بار کہوں گا، میں قرآن حکیم کو کسی حدیث کا محتاج نہیں سمجھتا ہوں ایز فار ایز رولز آف قرآن حکیم آر کنسرنڈ، اور میں اس چیز کو قرآن حکیم کی جو ہے توہین سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی شخص کہے کہ قرآن جو ہے وہ سمجھنے کے لیے احادیث کا محتاج ہے، ناٹ ایٹ آل، تفصیلات کے لیے ایک انٹرسٹ کے طور پہ ضرور ہے، باقی قرآن حکیم میں جو رولز آئے ہیں من و عن اسی طریقے سے وہ قبول کیے جائیں گے۔ باقی یہ کہنا قرآن حکیم میں نماز کا طریقہ نہیں آیا، تو میرے بھائی قرآن حکیم کا ٹاپک یہ نہیں ہے نا، قرآن حکیم کا ٹاپک عقائد ہے، تو اس میں ظاہر ہے نماز کا طریقہ تو نہیں ہوگا، ہاں رکوع کا سجود کا ذکر ہے، لیکن پورے کا پورا بلو پرنٹ تو نہیں ہوگا، وہ تو نماز کا پورا طریقہ تو کسی ایک حدیث کی کتاب میں بھی نہیں آیا، ہمیں درجنوں احادیث کی کتابوں کو جمع کر کے میں نے ریسرچ پیپر نمبر 8 لکھا ہے، مکمل نماز محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 140 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں صرف 4 صفحوں کے اوپر میں نے ان کو سمویا ہے، تو ظاہر ہے اس میں کم از کم 10-12 اہل سنت کی مین سٹریم کی کتابیں، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، الموطا امام مالک، المستدرک للحاکم اور مسند احمد، ان سب کو کمبائنڈ کر کے ایک پورے کا پورا ایک سٹرکچر پیش کی گئی ہے نا، تو اس اعتبار سے یہ بات نہیں کرنی چاہیے۔ مسئلہ نمبر 154 میرا ایک بڑا زندگی کا اہم ترین لیکچر ہے، جس میں نے بتایا کہ قرآن حکیم شان نزول کا محتاج نہیں ہے، اور باقی اسی طریقے سے بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب یہ جو آیات ہیں یہ تو کافروں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، ان کو مسلمانوں کے اوپر نہیں آپ تھوپ سکتے،
یہ مسلمانوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں. یہ جو دھوکے دیے ہوئے ہیں نا, ان کا بھی میں نے پورے کا پورا رد جو ہے مسئلہ نمبر 154 میں کیا ہے, جسے شوق ہو تو وہ ضرور دیکھیں. اب یہ آپ دیکھ لیں تقریباً 35 منٹ کی مجھے صرف تمہید بنانی پڑی ہے ان آیات کو کور کرنے کے لیے. تو میں نے تو 48 نمبر آیت تک پہنچنا تھا, لیکن اب بمشکل یہی آیات ہی کور ہوں گی کراس ریفرنس کے طور پہ. جو باقی آیات ہیں وہ بھی انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے. بہرحال سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس واقعے میں یہ بھی بات آتی ہے کہ تسلی دی, اور واقعہ ایلا کے موقع پر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ کی بیویاں اگر آپ کے خلاف یوں جتھا بنا کے اکٹھی ہو گئی ہیں تو آپ ان کو چھوڑ دیجئے, طلاق دے دیجئے. آپ کے لیے اللہ اور اس کا رسول اور اس کے فرشتے اور جبرائیل اور ابو بکر اور عمر ہی کافی ہیں. یہ سیدنا عمر کے الفاظ تھے, اور قرآن حکیم میں من و عن اسی طریقے کی آیت بھی نازل ہو گئی سورہ التحریم کے اندر. پہلے وہ آیت پڑھتے ہیں, اس کے بعد ہم سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 28 سے آنورڈ کور کرتے ہیں. سورہ التحریم نکال لیں, پارہ نمبر 28 کی آخری سورت ہے. آپ کا جو بلو والا قرآن حکیم ہے اس میں پیج نمبر ہے 561 آیت نمبر 4. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان تتوبا الی اللہ, اگر تم دونوں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں, یہ پیچھے کانٹیکسٹ چل رہا ہے سورہ التحریم میں, وہ مسئلہ نمبر 105 آپ جنید جمشید کے دفاع پہ جو میں نے دیا تھا وہ آپ دیکھ لیں. اگر تم دونوں اللہ کی طرف توبہ لاؤ, ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما, تو بے شک تمہارے دل تو ایک طرف جھک چکے ہیں, ٹیڑے ہو چکے ہیں, تم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملے میں ایک خاص راستے سے ہٹ چکی ہو. وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ, اور اگر تم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کوئی جتھا بنا لیا, تو یاد رکھو فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ, تو اللہ ہے جو نبی کا مولا ہے, دلی محبوب ہے, پشت پناہ ہے. وَجِبْرِيل, اور جبریل, وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ, اور نیکوکار مؤمنین, والملائکۃ بعد ذالک ظہیر, اور اس کے بعد فرشتے بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مددگار ہیں, پشت پناہ ہیں. یعنی یہ وہ والی مدد نہیں ہے وہ جو لے رہے ہوتے ہیں جی وہ بزرگ, اس سے وہ کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار دیکھو اللہ, فرشتے, جبرائیل ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم المدد یا ابو بکر, المدد یا عمر کہتے تھے, نعوذ باللہ. وہ مسئلہ نمبر 3 میرا ریکارڈڈ ہے, دعا صرف اللہ ہی سے. اس سے مراد ہے ظاہری اسباب میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھی بنایا ہے. اور آگے دیکھیں کتنے سخت الفاظ ہیں. عسى ربه ان طلقکن, قریب ہے کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر تمہیں طلاق دے دیں تو ان کا رب ان کو ان یبدلہ, تبدیل کر دے, تمہاری جگہ اور بیویاں دے دے, ازواجا غیر منکن, تم بیویوں کو چھوڑ کر اس کے بدلے میں اور اچھی بیویاں عنایت فرما دے, مسلمات, جو تابع فرمان ہو ہمارے نبی کی, مؤمنات, پکی مؤمنہ ہو, قانتات, تابع فرمان ہو, قناعت کرنی والی ہو, تائبات, توبہ اور رجوع لانے والی ہوں, عابدات, عبادت گزار ہوں, صائحات, اور روزہ رکھنے والی ہوں, ثیبات و ابکارا, بیوہ بھی ہوں, اور یعنی جو پہلے سے شادی شدہ یا طلاق یافتہ, اور کنواریاں بھی, کیونکہ اس میں اب سیدہ حفصہ جو ہیں وہ آپ سمجھ لیں کہ کنواری نہیں تھیں اور سیدہ عائشہ کنواری تھیں, دونوں کو اس حوالے سے ایڈریس کر دیا گیا. اب یہ دیکھیں کتنے سخت الفاظ آئے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملے میں کس قدر غیرت والا معاملہ, جس کو کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر غیرت مند ہے. اور آپ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں کوئی ایسا معاملہ نہیں کیا کہ اس کو پس پش ڈال دیا جائے. اب وہ آپ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 28 آنورڈ, اب آپ کو ان آیات کی انٹینسٹی کا سمجھ آئے گا کہ یہ بات کیا ہو رہی ہے. یا ایھا النبی, اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اے خاص نبی, ان نبی کے ساتھ خاص نبی, قل لازواجک, فرما دیجئے اپنی بیویوں سے, ان کنتن تردن الحیات الدنیا, اگر تم دنیاوی زندگی کو چاہتی ہو, وزینتہا, اور اس کی آرائش کو, فتعالین امتعکن
وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، تو آؤ میں تمہیں دنیا کا مال و متاع دے کر بڑی خوبصورتی کے ساتھ اپنے نکاح سے فارغ کر دیتا ہوں۔ کتنی سخت دھمکی ہے۔ اور بخاری مسلم میں الفاظ ہیں، سیدنا عمر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں کو اس معاملے میں ڈانٹ پلائی۔ اتنے سخت الفاظ ہیں سیدنا عمر کے، یہ میرے ذاتی الفاظ نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِيدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور اگر تم خواہش مند ہو اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کے گھر کو، یعنی اللہ اور اس کا رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آخرت کا اگر گھر چاہتی ہو، یعنی ظاہر ہے کہ دنیا تو پھر آپ کو چوپڑیاں نہ دو تو نہیں ہوگا نا، یعنی دنیا کی قربانی تو کرنی پڑے گی۔ اگر تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آخرت کے گھر کو چاہتی ہو، پھر کیا کرنا ہوگا؟ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، تو یاد رکھو پھر تم نبیوں کی بیویوں میں سے جو کوئی بیویاں ایسی ہوں گی جو نیکوکار ہوں گی تو ان کے لیے بڑا اجر عظیم ہے۔ کیٹاگوریکلی سب کو نہیں کہہ دیا گیا، تم میں سے بھی جو نیکوکاری کی، یعنی تمہیں بھی وہ ٹیسٹ پاس کرنا پڑے گا۔ یہ نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے تمہیں جو ہے وہ چھوٹ مل جائے گی، نہیں، بلکہ سورہ التحریم کا تو جو اینڈ ہوا ہے وہ تو بڑے سخت الفاظ میں ہوا ہے کہ ہمارے دو نیکوکار بندے سیدنا لوط اور سیدنا نوح علیہ السلام کی بیویاں دونوں کافرہ تھی، اور وہ دو نیک بندے اپنی بیویوں کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکے۔ تو بیسیکلی اس کی طرف اشارہ تھا کہ یہاں پہ بھی سیدہ عائشہ اور سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہما وعلیہم السلام اگر یہ سمجھتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رشتہ ان کے کچھ کام آ جائے گا اگر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بفرض محال خیانت والا معاملہ کیا، تو ایسا معاملہ وہاں پہ آتا ہے کہ لوط اور نوح کے ساتھ خیانت کی انہوں نے، وہ تو کافرہ تھی نا، بے حیائی والا معاملہ تو نبی کی بیوی کے معاملے میں ہو ہی نہیں سکتا، چاہے وہ کافرہ بھی رہی ہیں بیویاں نبیوں کی، لیکن ان میں سے کوئی یعنی بے حیائی والا معاملہ کسی کے ساتھ نہیں تھا۔ اور یہاں پہ تو الحمدللہ بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، سیدنا عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو جب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے جنگ جمل کی تیاری کے لیے بھیجا کوفے میں، تو سیدنا حسن جو ہے وہ ممبر کے اوپر والی سیڑھی پہ تھے اور سیدنا عمار ابن یاسر نیچے تھے، اور انہوں نے کہا کہ سیدہ عائشہ بصرہ سے روانہ ہو چکی ہیں، اللہ کی قسم وہ دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں، لیکن اللہ نے تمہیں آزمائش میں ڈالا ہے کہ تم اللہ کی اطاعت کرتے ہو یا عائشہ کی اطاعت کرتے ہو، کیونکہ امیر المومنین سیدنا علی کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو جو تم میں حکمران ہے، تو امیر المومنین سیدنا علی ہیں، ان کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ عائشہ کا مرتبہ ختم نہیں ہو گیا، وہ دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہے، لیکن اللہ تمہیں آزمائش میں ڈال رہا ہے کہ تم عائشہ کی اطاعت کرتے ہو یا اللہ کی اطاعت کرتے ہو۔ تو وہاں پر بھی حالانکہ اختلافی خطبہ ہو رہا ہے، اس میں بھی انہوں نے رسپیکٹ کا خیال رکھا کہ سیدہ عائشہ دنیا اور آخرت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی ہیں، اور قربان جائے امام بخاری نے سیدہ عائشہ کے فضائل والے چیپٹر میں یہ حدیث لی ہے، اور آدھی حدیث نہیں لی ہے کہ عائشہ دنیا اور آخرت میں نبی کی بیوی ہیں، پورا انہوں نے لکھا کہ اللہ نے تمہیں آزمایا ہے کہ تم عائشہ کی اطاعت کرتے ہو یا اللہ کی اطاعت کرتے ہو۔ علی کے ساتھ کھڑا ہونا گویا اللہ کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ تو دنیا اور آخرت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں ہماری مائیں، جو اسی صورت کے شروع میں بھی آ گیا تھا، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنین کی جانوں پر ان کی جانوں سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں، اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں، الحمدللہ۔ یا نساء النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں، من یأتی منکن بفاحشۃ مبینہ، تم میں سے جس کسی نے بھی کھلی بےہودگی کا ارتکاب کیا، کسی بد اخلاقی کا ارتکاب کیا، یضاعف لہ العذاب ضعفین، تو اللہ تعالیٰ تمہیں دگنا عذاب دے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ نبی کی نسبت کی وجہ سے کوئی ریلیکسیشن مل جائے، چونکہ تمہارا مرتبہ بہت بلند ہے، تمہارے لیے عذاب بھی ڈبل ہوگا اگر تم نے کوئی غیر اخلاقی حرکت کی۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو اس چیز کی پرواہ نہیں ہے کہ تمہارا مرتبہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تو اپنی رولز اور ریگولیشن کو دیکھنا ہے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عفت و عصمت کو دیکھنا ہے۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جو کوئی
تم میں سے اللہ اور اس کے رسول کی تابع فرمان رہے گی، وَتَعْمَلْ صَالِحًا اور نیک اعمال اختیار کرے گی، نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مرتين تو ایسی نبی کی بیویوں کو پھر اجر بھی ڈبل ملے گا. یعنی دوسری طرف اجر بھی ڈبل ہے رتبے کی وجہ سے، ایک طرف اگر تم نے بد اخلاقی کی تو عذاب بھی ڈبل، اجر بھی ڈبل ہے. وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا اور ایسی نبی کی بیویوں کے لیے ہم نے عزت والی روزی تیار کر رکھی ہے. یا نساء نبی، اب یہ دیکھیں بار بار یعنی ڈائریکٹ خطاب. آپ ذرا دیکھیں، میں تو یہ سوچتا ہوں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو اللہ خطاب کر کے یہ بات کر رہا ہے، اور جب یہ آیات نازل ہو کے سیدہ عائشہ اور حفصہ کے سامنے حضور نے تلاوت کی ہوں گی، ان کی کیا حالت ہوئی ہوگی. آپ کو اگر ڈائریکٹ آپ کو مخاطب کر کے کہا جائے اور وہ اللہ تعالیٰ مخاطب کر رہا اور اتنے سخت الفاظ میں، یقین کریں بندے کو تو کئی دنوں تک نیند ہی نہ پڑے کہ کیا ہم سے غلطی ہو گئی ہے. یہ دیکھیں بار بار یا نساء نبی کی بیویوں، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ خود خطاب فرما رہا ہے، حضور کے ذریعے نہیں، خود ڈائریکٹ. یا نساء نبی، اے نبی کی بیویوں، لستن کاحد من النساء تم جو ہو کسی عام عورتوں کی طرح کوئی عورت نہیں ہو. ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول اگر تم پرہیزگاری اختیار کرو تو مت بات کیا کرو نرمی کے ساتھ. فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا کہ جس کے دل میں مرض ہے وہ کوئی لالچ لے آئے. یعنی نبی کی غیر موجودگی میں اگر آپ کا کوئی صحابی پردے میں آتا ہے تو ان کے ساتھ لجاجت کے ساتھ گفتگو نہ کرو بلکہ سخت انداز میں. اسی لیے میرا یہ موقف ہے کہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی کی جو گفتگو کا سٹائل ہے وہ ایسا سٹائل ہے کہ جو ایک عورت مرد کے سامنے نہیں گفتگو کر سکتی. مجھ سے لوگ اکثر پوچھ رہے ہوتے ہیں تو میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں وہ اکیلی عورت جو ہے مجاہدہ عورت ہے. اور ان کے خاوند کے ساتھ بھی میری کافی لمبی ڈسکشن بھی ہوئی. ہمارے آفس کے قریب ہی ان کا الہدا انٹرنیشنل کا وہ بنا ہوا ہے آفس بھی. تو عورتیں ضرور سنیں کیونکہ ان کا جو انداز ہے نا، اس انداز میں عورت کو اجازت نہیں کہ مرد کے ساتھ گفتگو کرے. تو مرد پھر ان کے لیکچر ان کے ہسبینڈ کے لیکچر سنیں. اور کئی اسکالرز ہیں، ڈاکٹر اسرار صاحب ہیں اور لوگ ہیں، ان کے لیکچر سن لیے جائیں. تو جس کے دل میں مرض ہے وہ کوئی اس معاملے میں معاملہ نہ کرے. وقرن فی بیوتکن اور اپنی گھروں میں ٹھہری رہو. ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی اور اپنی خوبصورتی کی آرائش اس طرح نہ کرو جس طرح زمانہ جاہلیت میں کیا کرتی تھی. یعنی اس زمانے میں جب پردے کے احکام نازل ہونے سے پہلے کی بات ہے. اب یہ پردے کے احکام سورۃ النور اور سورۃ الاحزاب میں یہ آیات آلریڈی میں پردے کے کانٹیکسٹ میں کور کر چکا ہوں. اور پردے کے اوپر اور عورتوں کے سارے مسائل سے ریلیٹڈ، پردے سے ریلیٹڈ ہو، ان کی نماز کا مسئلہ ہو، ان کی اقامت کا، قربانی کا، اور ٹائنیز ڈیٹیل تک آپ سمجھ لیں سینکڑوں ٹاپکس کو میں نے 2 گھنٹے کے اندر کور کیا ہے. مسئلہ نمبر 161B عورتوں کے حجاب کے اوپر، اور 161A پارٹ جو تھا غض بصر کے اوپر تھا، آنکھوں کی حفاظت کے اوپر. اور میں نے بخاری اور مسلم کی جتنی احادیث ہیں اور اس کے علاوہ باقی کتابوں کی الحمدللہ اس میں کور کی ہیں. اور کراس ریفرنس کے طور پہ سورۃ النور، سورۃ الاحزاب کی ساری آیات پردے کے حوالے سے اور نظروں کی حفاظت کے حوالے سے، بے حیائی کے کانٹیکسٹ میں، اور یہ ویلنٹائن ڈے والا جو بغیرتی والا معاملہ ہے، یہ سب کی سب چیزوں کے رد میں نے ساری الحمدللہ ڈیٹیل گفتگو کی ہے. آج میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی واقمن الصلاۃ اور نماز قائم رکھو، وآتین الزکاۃ اور زکوٰۃ دیتی رہو، واطعن اللہ ورسولہ اور اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہ تو صرف یہی چاہتا ہے اے نبی کے گھر والوں کہ تم سے ہر طرح کی ناپاکی دور کر دے اور تمہیں خوب صاف ستھرا کر دے. اسے آیت تطہیر بھی کہتے ہیں. اس کو میں انشاءاللہ بعد میں ڈیٹیل سے ڈسکس کرتا ہوں. پہلے اگلی آیت بھی اسی کانٹیکسٹ میں وہ کور کر لیں. وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ اور یاد رکھو اللہ کی ان آیات کو جو تمہارے گھروں میں صبح و شام روزانہ پڑھی جاتی ہیں. اللہ کی آیات اور حکمت والی باتیں، یعنی تمہارے گھروں کے اندر قرآن نازل ہو رہا ہے. ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے تمہارے گھروں میں کوئی تمہارا سٹیٹس کتنا اعلیٰ ہے. ان اللہ کان لطیفا خبیرا بے شک اللہ تعالی لطف فرمانے والا ہے اور باخبر ہے. الحمدللہ. یہ آیت نمبر 34 تک ہماری یہ واقعہ ایلا کے حوالے سے آیات کور ہوئی. کراس ریفرنس کے طور پہ میں نے سورۃ التحریم کو بھی کور کر دی. یہ آیت تطہیر کہلاتی ہے.
طہارت والی آیت، اس کانٹیکسٹ میں ان آیات کے کانٹیکسٹ سے بالکل واضح کلیئر ہو گیا کہ تعویل خاص کے اعتبار سے تو یہ آیات پرٹیکولرلی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں اور آپ کے اہل بیت کو خطاب تھا، گھر والوں کو. ظاہر ہے گھر والوں میں بیویاں تو آتی ہیں. تو اس معاملے میں اہل سنت اور اہل تشیع میں ایک ایکسٹریم رویہ آ گیا. اور پچھلے دنوں میرا ایک کلپ بھی اس حوالے سے چڑھا تھا. وہ لیکچر تو میں نے 4-5 سال پہلے دیا تھا، مسئلہ نمبر 66B سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے فضائل کے اوپر. اسی میں سے ایک کلپ تھا آیت تطہیر کے بارے میں سنی شیعہ اختلاف، اور ساتھ یہ ایک اور کلپ چڑھا تھا آیت مودت. یہ آیت تطہیر سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 33 ہے 33، اور وہ سورہ الشورى کی آیت نمبر 23 ہے. یہ 33 وہ 23. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. ان دونوں کے حوالے سے اہل سنت اور اہل تشیع میں ایکسٹریم رویے پائے جاتے ہیں. دونوں کلپ آپ آیت تطہیر انجینئر محمد علی مرزا، آیت مودت انجینئر محمد علی مرزا، یہ لکھ دیں تو وہ کلپ کھل جائیں گے. میں آج اس ڈیٹیل میں نہیں جاتا ہوں کہ اس کی تفصیلات کیا ہیں. ایک 5B ریسرچ پیپر پیچھے سے مجھے پکڑا دیجیے گا. اس حوالے سے میرے بھائیوں، یہ تعویل خاص کے اعتبار سے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں کو خطاب ہے. اور پورا کانٹیکسٹ آپ دیکھ لیں، آیت نمبر 33 سے پہلے کا بھی اور بعد والا بھی. پورا کانٹیکسٹ بتا رہا ہے کہ ازواج مطہرات رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام کو خطاب ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حوالے سے ایکسٹینشن کے طور پر مزید 4 ہستیوں کو بھی اہل بیت میں شمار کیا ہے اور ان کے فضائل بیان کیے ہیں. اس کانٹیکسٹ میں اہل سنت کی مین سٹریم کی کتاب صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6261، اور اس کی راویہ خود اما عائشہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا وسلام اللہ علیہا. وہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر سے ایک دن اس حال میں برآمد ہوئے کہ آپ نے کالے رنگ کی چادر اوڑھی ہوئی تھی جس پہ جو اونٹ کے کجاوے ہیں ان کی ہنڈیوں کی شکل کی جو ہے وہ بنی ہوئی تھی امیجز. اور اتنے میں سیدنا حسن آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنی چادر کے نیچے لیا. پھر سیدنا حسین آئے، ان کو بھی لیا. پھر سیدہ فاطمہ آئی، اور پھر سیدنا علی آئے رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام. ان چاروں کو اپنے ساتھ چادر کے نیچے لیا، اور پھر آپ نے یہی آیت تلاوت کی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے نبی کے گھر والو، اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے تم سے ہر طرح کی ناپاکی دور کر دے اور تمہیں خوب صاف ستھرا کر دے. اور اسی طریقے سے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق جو غدیر خم کی حدیث ہے، 4 طریق صحیح مسلم کے اندر آئے ہیں، 6225 6225 سے 6228 تک. اس کے علاوہ بھی 8 طریق میں نے جمع کیے ہیں. اپنا جو ریسرچ پیپر ہے میرا، ریسرچ پیپر نمبر 5B واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں. اور یہ 72 کے ٹائٹل سے میں نے اہل سنت کی مین سٹریم کی کتابوں سے 200 احادیث جمع کی ہیں، جس میں میں نے سنی شیعہ کنفلکٹ کے حوالے سے جو اہل سنت کا مقدمہ پیش کیا ہے، اہل سنت فرقے کا نہیں، اہل سنت کے منہج کا. اور نہ اس میں اہل سنت کا لحاظ کیا گیا ہے، نہ اہل تشیع کا. جو بالکل حق بات ہے وہ بتا دی گئی ہے. اور یہ ہماری ویب سائٹ کے اوپر آپ ریسرچ پیپرز میں سے 5B ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور لیکچر کے اینڈ پہ بھی آپ کو اس کی ہارڈ کاپی سب کو مل جائیں گی. ہزاروں کی تعداد میں ہم چھاپتے ہیں. اس میں 33 نمبر غدیر خم کی حدیث کے 8 طرق، اور میرا غدیر خم کے اوپر ایک ڈیٹیل لیکچر بھی ہے مسئلہ نمبر 156. بلکہ آپ یوٹیوب پہ جا کے غدیر خم کمپلیٹ حدیث لکھیں تو سب سے پہلے میری کلپس کھولتے ہیں. لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں، میں نے سارے طریق ڈسکس کیے ہیں. اور اس میں ایک اور حدیث جو ہے صحیح مسلم کے اندر ہی موجود ہے کہ جب وہ آیت مباہلہ نازل ہوئی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 کہ عیسائی نجران کے عیسائیوں کے ساتھ جب مباہلے والا معاملہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا حسن حسین، سیدہ فاطمہ اور سیدنا علی کو لے کر آئے اور کہا کہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں. تو وہ اہل بیت والا معاملہ، وہ چادر والی حدیث وہاں پر بھی ہے، یہاں پر بھی ہے. اس کے علاوہ بھی اس حدیث کے کئی ایک طرق موجود ہیں، وہ میں نے اس کے اندر کور کیے ہیں. جس سے شوق ہو تو یہ 5B ریسرچ پیپر پڑھ کے دیکھ لے. اور میرا جو لیکچر ہے مسئلہ نمبر 156 وہ بھی دیکھ سکتے ہیں آپ. غدیر خم کے اوپر بھی جو میرا کلپ ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے جو دعا ہے، جو حق بات میں نے کہی، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی معاف کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.